اسرائیلی فوج نے غزہ میں غیر اعلانیہ طور پر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو کی سربراہی میں اعلیٰ سطح اجلاس میں فوج نے غزہ میں جنگ بندی کو قیدیوں کی رہائی کا واحد حل قرار دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سربراہ نے کابینہ ارکان کو بتایا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے باوجود حماس کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ حماس سے لڑ کر اپنے قیدیوں کو رہا کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ انہیں بچانا ہے تو اپنے موقف میں تبدیلی لانا ہوگی۔ موساد چیف نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کا اب جنگ بندی اور غزہ سے انخلا ہی واحد حل رہ گیا ہے۔ ادھر پوپ فرانسس نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے یہ تحقیقات کی جائیں کہ اسرائیلی فوج کے حملے نسل کشی کا باعث ہیں یا نہیں۔ اتوار کے روز پوپ کی جبلی سے قبل طبع ہونے والی کتاب کے اہم اقتباسات میں یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ پوپ فرانسس نے کھلے الفاظ میں غزہ میں ہلاکتوں کی تحقیقات پر زور دیا ہے کہ آیا غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، جیسا کہ اسرائیل کے بارے میں عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی فوج نسل کشی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ واضح رہے، پوپ نے ماہ ستمبر میں کہا تھا غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملے اور بمباری غیر اخلاقی اور غیر متناسب ہیں، نیز اسرائیلی فوج تمام جنگی قوانین سے ماورائے جنگ کر رہی ہے۔ پوپ کی جبلی سے متعلق یہ کتاب امید کبھی مایوس نہیں ہوتی، ایک بہتر دنیا کی طرف اعظم ہرنان رئیس عقائد نے پوپ کے انٹرویوز کی بنیاد پر مرتب کی ہے۔ اسے پوپ کی 2025 میں منائی جانے والے جبلی سے پہلے منگل کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پوپ کی جبلی کے سلسلے میں یہ مقدس سال منانے کے لیے 30 ملین سے زائد مسیحی عازمین روم آئیں گے۔ پوپ کی اس کتاب کے تتابعات اتوار کے روز اطالوی اخبار میں شائع ہوئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے بعض ماہرین جنگ اور قانون کے مطابق غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نسل کشی کی خصوصیات ہیں۔ واضح ہے، پچھلے سال پوپ فرانسس اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور فلسطینیوں نے پوپ فرانسس کے ساتھ ویٹیکن سٹی میں ملاقاتیں کی تھی۔ رہائی پانے والے یرغمالیوں کے ورثاء نے پچھلے ہفتے دوبارہ پوپ سے ملاقات کی ہے اور ان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اپیل کی ہے جو ابھی تک غزہ میں قید ہیں۔ خیال رہے، اب تک اسرائیلی فوج نے غزہ میں 43,840 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے۔ ان میں بڑی تعداد فلسطینی بچوں اور عورتوں کی ہے، جنہیں اسرائیلی فوج نے گھروں اور پناہ گزین کیمپوں پر یا ہسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری کر کے قتل کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان پر بڑا حملہ کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں 145 سے زیادہ مقامات پر بمباری کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کو اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور دیگر شہروں میں رہائشی عمارتوں، گرجا گھروں، طبی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بیت اللحیہ، نصیرات اور بوریج پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں حماس نے اسرائیلی فوج پر جوابی وار کرتے ہوئے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، جبکہ ایک شدید زخمی ہوا۔ کئی اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔